العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطق خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. سبحان پڑھیے مل کے ساتھ حضرات. سامعین محترم معزز سامعین، بہت زیادہ طویل گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، لیکن امید ہے کہ آپ کی توجہات میری طرف ہوں گی. میں نے کل کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی. چاہتا ہوں کہ بس ایک آدھ منٹ میں پچھلی باتوں کو دہرا کر وہیں سے آگے ایک آدھ قدم آج بڑھ جاؤں، اور باقی کا موضوع انشاءاللہ پھر بعد کے ایام میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. کہ میں نے کل گزارش کیا تھا کہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس اللہ نے ہماری ہدایت اور نجات کے لیے قرآن جیسی کتاب بھیجی ہے، آل محمد جیسے ہادی عطا کر دی ہے. اور یہ فقط ہمارا ہی نصیبہ ہے کہ اس اللہ کا صد شکر ہے کہ بعد از پیغمبر فقط کائنات میں ہم ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں معصوم ہادی عطا کر دی ہے. اور یقین جانیے کہ ان 14 معصومین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا مقام اور ہے اور محمد و آل محمد کا مقام اور ہے. اللہ نے اور بھی بہت سارے ہادی بھیجے ہیں، مگر ان ہادیوں جیسا ہادی اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بہار الانوار میں بھی ہے اور دوسری ہماری کتب میں موجود ہے. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے صالح بن حکم. یہ واقفیہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، غیر شیعہ تھا، واقفیہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ متوکل کے دربار میں ہوا کرتا تھا. یہ صالح بن حکم کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک بندہ اور بھی متوکل کے دربار میں ہوتا تھا، نام تھا اس کا خطیب. اس خطیب نے ایک دفعہ متوکل سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ تیری عزت نہیں کرتے، علی نقی کی عزت کرتے ہیں. اس نے کہا یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر تو نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے کہ علی نقی تیرے دربار میں ویسے تو آنا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد مجبوراً ان کو آنا پڑے تو جب وہ تیرے دربار میں آتے ہیں تو دربار تیرا ہوا کرتا ہے، عزت اور احترام علی نقی کی ہوا کرتی ہے. یہ نوکر تیرے ہیں، یہ غلام تیرے ہیں، مگر تو نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب یہ فرزند رسول، جب یہ علی نقی تیرے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو تیرے ہر غلام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے بوسہ لے لوں، تیرے ہر غلام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے سلام کر لوں، اور تیرا ہر غلام کوشش کرتا ہے کہ جس دروازے سے علی نقی داخل ہوتے ہیں علی نقی کو اس دروازے کا پردہ ہٹانا نہ پڑے، بلکہ آگے بڑھ کے میں اس پردے کو ہٹا دوں. ہر کسی کی یہ ضرورت ہوتی ہے، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے. متوکل نے سنا بہت بڑا ناسبی تھا، بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا. اس نے اپنے سارے درباری غلام جو تھے ان تمام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں علی نقی کو بلا رہا ہوں، لیکن خبردار کسی بندے نے علی نقی کو سلام کیا، خبردار کسی بندے نے علی نقی کا احترام کیا، اور خبردار کہ کسی بندے نے علی نقی کے لیے
پردہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اگر کسی بندے نے علی نقی کے لیے پردے کو اٹھایا تو پھر میں اس کا انتظام کر لوں گا، گویا کہ یہ دھمکی دے رہا تھا۔ وہ صالح بن حکم کہتا ہے کہ میں عقیدت نہیں رکھتا تھا، میں شیعہ نہیں تھا، میں عقیدت نہیں رکھتا تھا علی نقی سے، لیکن میں نے وہ منظر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ لیکن میں جانتا تھا، اگرچہ میں امام نہیں مانتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کائنات کے شریفوں کے سردار یہی ہستیاں ہیں، کہ یہ بدماش ہے اور شرفاء کو کی توہین کرنا اس کا کام ہے۔ تو ایک عزت دار گھرانہ ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، اگرچہ میں معصوم نہیں مانتا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں پسند کرتا تھا کہ کوئی بندہ امام علی نقی کی توہین کرے۔ وہ کہتا ہے پھر وہ وقت آ گیا کہ جب امام علی نقی دربار میں تشریف لائے، اور میں جانتا تھا کہ اب اس نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی بندہ ان کے لیے پردہ نہ ہٹائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ جب امام علی نقی اس دربار میں داخل ہوئے، محل میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی پردے کے پاس پہنچے وہ پردہ خود بخود اٹھ گیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ متوکل سے کہ تیرا اختیار فقط بندوں تک چلتا ہے، تو اپنے غلاموں کو روک سکتا ہے، خدا کے فرشتوں کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو اپنے غلاموں کو روک سکتا ہے ان کی عزت کرنے سے، مگر تو خدا کے فرشتوں کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو بندہ ہو کے ان کی توہین کرنا چاہتا ہے، وہ معبود ہو کے ان کی عزت کرنا چاہتا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اس کی کائنات میں کتنے سبب ہیں جو چل رہے ہیں، جو اس کے ولیوں کی عزت کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس کے نبیوں کی عزت کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی امام علی نقی جو ہیں وہ پردے کے قریب آئے، وہ پردہ ہوا سے اٹھ گیا۔ اب امام علی نقی دربار میں داخل ہو گئے۔ وہ کہتا ہے چونکہ میں شیعہ نہیں تھا، میں ان کی عصمت کا قائل نہیں تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ ہوائیں تو چلتی رہتی ہیں، اتفاق ہوا ہے، ہوا سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ دل میں خوش تھا کہ ہوا اچھا کام ہے، اگرچہ اتفاق ہوا ہے لیکن کام بڑا اچھا ہوا ہے کہ شریفوں کی عزت میں اضافہ ہو گیا، اور بدماش کا پروگرام اپنا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ وہ کہتے ہیں کچھ دیر امام آئے اور امام نے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد امام جب پھر واپس چلے، وہ کہتا ہے کہ وہ صالح بن حکم کہتا ہے کہ میں امام علی نقی کو دیکھ رہا تھا، جب امام دوبارہ سے پردے کے پاس آئے ہیں وہ پردہ پھر ہوا سے اٹھ گیا ہے، دوبارہ اٹھ گیا، جیسے امام تشریف لائے تھے اسی طرح سے امام نکلے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ بڑا اچھا اتفاق ہے کہ آتے، چونکہ یہ امام نہیں مانتا تھا، یہ معصوم نہیں مانتا تھا، کہتا ہے کہ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ آتے ہوئے بھی اتفاق ہوا اور پردہ ہوا سے اٹھ گیا ہے، اور جاتے ہوئے بھی اتفاق ہوا اور پردہ ہوا سے اٹھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب میں امام علی نقی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور دل میں سوچ رہا ہوں کہ بڑا اچھا اتفاق ہوا کہ آتے ہوئے بھی پردہ اٹھ گیا اور جاتے ہوئے بھی پردہ اٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میرے دل میں آیا کہ یہ اتفاق کے ساتھ ہوا ہے، امام علی نقی نے مجھے دیکھا، میں ان کو دیکھ کے مسکرایا اور یہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور مسکرا کے فرزند رسول نے کہا کہ اے صالح بن حکم، اگرچہ تو مجھے امام نہیں مانتا لیکن حق بات یہی ہے کہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوگا کہ اللہ نے ہوا کو سلمان کے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے اس ہوا کو سلمان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور یاد رکھ کہ آل محمد کا مقام یہ ہے کہ لاکھوں سلمان مل جائیں علی نقی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہوا جو اللہ نے سلمان کے لیے مسخر کی تھی، اسی ہوا پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ ہوا ہماری بھی تعظیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چونکہ آپ توجہ سے روایت سن رہے ہیں تو میں باقی الفاظ بھی اس کے میں پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ وہ صالح بن حکم کہتا ہے کہ جب امام آئے تو بھی عزت کے ساتھ آئے، جب امام گئے تو بھی عزت کے ساتھ گئے۔ اب وہ پردہ تو اٹھ گیا ہے، لیکن اس کے بعد متوکل کو پریشانی ہو گئی کہ میں تو ان کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ اب جیسے ہی پردے پہ نظر پڑتی ہے اس کو واقعہ یاد آتا ہے، جس غلام کی نظر پڑتی ہے اس کو بھی معجزہ یاد آتا ہے، جس کنیز کی نظر پڑتی ہے اس کو بھی کرامت یاد آتی ہے۔ تو کچھ دن متوکل دیکھتا رہا، اور اس کے بعد ایک دن متوکل نے حکم دیا کہ اس پردے کو ہٹا دیا جائے، اس پردے کو دروازے سے ہٹا دیا جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنا قیمتی پردہ ہے، اس پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، دینار خرچ ہوئے ہیں، ابھی تو کچھ دن پہلے لگا ہے، اور یہ دروازے پہ لگتا بھی بڑا اچھا ہے،
اس کو کیوں ہٹاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں پسند نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں یہ طریقہ دشمنان اہل بیت کا شروع سے رہا ہے کہ معصوم کے جہاں پہ معجزات وارد ہوئے وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو چھپایا گیا ہے۔ اگر آل محمد کی عزت کے لیے آسمان سے کوئی تختی اترتی ہے تو وہ تختی بھی چھپا دی جاتی ہے۔ اگر آل محمد کے احترام کے لیے کسی قالین سے شیر نکلتا ہے تو وہ قالین بھی چھپا دیا جاتا ہے۔ اگر آل محمد کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پردہ ہوا سے اٹھتا ہے تو وہ پردہ بھی چھپا دیا جاتا ہے۔ بس وہ خدا جانتا تھا کہ یہ آل محمد کی کرامات کو چھپانا چاہتے ہیں، یہ آل محمد کے معجزات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آل محمد کے معجزات فقط زمین پہ نہیں رکھے، کچھ آسمان پہ بھی رکھ دیے کہ جہاں پہ ان کا اختیار نہیں چل سکتا، تمہارا اختیار زمین پہ چلتا ہے کہ تم پردہ چھپا سکتے ہو، تم قالین چھپا سکتے ہو، تم تختیوں کو چھپا سکتے ہو، لیکن محمد و آل محمد کی ذات کو اور شان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کچھ معجزے مشرق میں عطا کیے ہیں، اللہ نے کچھ معجزے مغرب میں عطا کیے ہیں، اللہ نے کچھ معجزے زمین پہ عطا کیے ہیں، اللہ نے کچھ معجزے آسمان پہ عطا کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ یہ میرے نمائندوں کے معجزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اللہ نے کبھی مصطفیٰ سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، کبھی علی سے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ اب اگر چاند پہ تمہارا اختیار چلتا ہے تو اس چاند کو ختم کر کے دکھا دو، اگر سورج پہ تمہارا اختیار چلتا ہے تو سورج کو ختم کر کے دکھا دو۔ میرے بھائیو کیوں ختم کیا گیا؟ اس پردے کو کیوں چھپایا گیا؟ اس تختی کو کیوں نابود کیا گیا؟ اس قالین کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے اور لوگوں کو وہ کرامات وہ معجزات یاد نہ آئیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بھی آسمان کا معجزہ دیا، اللہ نے علی مرتضیٰ کو بھی آسمان کا معجزہ دیا کہ تم اگر ان کے فضائل کو چھپانا چاہتے ہو تو ان کے معجزات میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اب جب بھی رات کے وقت جب بھی کبھی چاند ابھرے گا مصطفیٰ کی شان کو لے کر ابھرے گا، اور دن کو جب بھی سورج طلوع کرے گا علی کی شان کو لے کر طلوع ہوگا۔ تو میرے بھائیو جو شان سب سے پہلی بات نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو شان اللہ نے ان ہستیوں کو عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو شان عطا کی، مقام عطا کیا، منصب عطا کیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہر بشر پہ لازم قرار دیا کہ اتنی شان والے جس کو حق کہیں اسے حق سمجھیں، اور اتنی شان والے جس کو باطل کہیں اس کو باطل سمجھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت زیادہ فرامین جو ہیں وہ عطاعت کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں، میں 2-4 فرامین آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے عسکر۔ پہلی چیز کہ محبت رکھنا ضروری ہے، اور دوسری چیز کہ ان کی اطاعت کرنا اور ان کی باتوں میں غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک صحابی ہے، نام ہے اس کا عسکر۔ عسکر جو ہے یہ اکثر امام کے پاس آتا تھا اور امام اپنے علم کو اس پہ نچھاور کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کہ جس دن عسکر آیا اور آ کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ مولا کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ میری معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ معصوم نے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ معصوم کے دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہماری ذوات کو جہاں پہ ان سے ہزاروں فائدے ہیں، 3 فائدے 3 جملے معصوم نے ارشاد فرمایا۔ معصوم دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عسکر یاد رکھ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ کمزور ایمان والے جب ہمارے پاس آئیں تو ایمان کو قوی کر کے واپس چلے جائیں۔ کم مرتبے والے لوگ آئیں، زیادہ مرتبہ کر کے واپس چلے جائیں۔ گویا کہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی گناہگار آ جائے ہم ایک لمحے میں اسے حر بنا دیا کرتے ہیں۔
اگر کوئی ہماری محفل میں آ جائے کافر آتا ہے تو یہ ہستیاں اسے مسلمان کر دیتی ہیں، اور مسلمان آتا ہے تو یہ اسے سلمان کر دیا کرتی ہیں، اس کے درجے کو بڑھا دیتی ہیں۔ اگر کوئی کمزور ایمان والا ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے ایمان کو قوی کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہماری محفل میں آتا ہے، اگر اس کو دین میں شک ہوتا ہے تو ہم اسے علم عطا کر کے یقین کی منزل تک لے آتے ہیں، کمزور ایمان کو قوی کر دیتے ہیں، اور اگر اسے دین کی کسی بات میں شک ہوتا ہے علم عطا کر کے ہم اسے یقین کی منزل تک لے آتے ہیں۔ تیسرا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ عسکر یاد رکھ، محمد و آل محمد کائنات کی معمولی ہستیاں نہیں، قسم بخدا جو جس بندے پر اللہ بڑا احسان کرنا چاہتا ہے، جس شخص پر، جس مرد پر، جس زن پر، جس انسان پر اللہ سب سے بڑا احسان کرنا چاہتا ہے تو خدا اسے محمد و آل محمد کی معرفت عطا کر دیا، اور وہ بندہ جان جاتا ہے کہ یہ ہستیاں کائنات کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ یعنی پورا جملہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جب اللہ کسی پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو اسے ہماری معرفت عطا کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جان جاتا ہے کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ اور میرے بھائیو، معرفت ہے ہی یہ کہ جو چیز جہاں پہ ہے بندہ اس کو وہی مقام دیتا ہوا نظر آئے۔ معرفت ہے یہ۔ اگر کوئی بندہ امام کو نبی کر دے تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار چلو کچھ شان بڑھائی دی ہے نا، نہیں میرے بھائیوں، جو امام کو نبی کر دے اسے بے معرفت کہا جاتا ہے، جو نبی کو خدا کر دے اسے بے معرفت کہا جاتا ہے، اور جو خدا کو مخلوق کہہ دے اسے بے معرفت کہا جاتا ہے۔ معرفت ہے کیا؟ ہمارا کلمہ جو باقی مسلمانوں سے جدا ہے، 3 جملے ہیں اس کے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے خدا کے سوا۔ کیا خیال ہے، یہ کوئی نمائشی جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے یا حق اور حقیقت پہ مبنی جملہ ارشاد فرمایا؟ تو پیغمبر خدا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، لیکن کیا کریں، خم ٹھوک کے دنیا آ گئی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں چاہتے ہیں تو کسی سے اجر نہیں چاہتے، جو اجر نہیں چاہتا، جو کائنات کا سب سے بڑا مخلص ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور جو گھنٹے کا لاکھ روپیہ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو بھی معبود بنا کے بھیجا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی باتیں تو مفت میں ہے نا، تو یہ تو لاکھ روپیہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بات میں کوئی حقیقت ہوگی۔ معرفت وہ ہے جو محمد و آل محمد کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی لاکھ روپیہ لے یا کروڑ روپیہ لے، حقیقت وہی ہے جو پیغمبر کے منہ سے نکلتی ہے، جو ان کی آل کے منہ سے نکلتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور علی ولی اللہ۔ اچھا، یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا علی رسول اللہ؟ کبھی کسی نے سنا کہ کہا جائے؟ اور اگر آپ یہ بات کہیں گے، اگر کوئی بندہ بعد از پیغمبر ختم نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسی طرح سے کافر ہوگا جیسے مرزا کافر ہو گیا۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی بری مخلوق میں ان ہستیوں سے بڑا کوئی نہیں، نہ یہ ہستیاں بعد از پیغمبر رسول بنتی ہیں اور نہ یہ ہستیاں بعد از رسول خدا بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو معصوم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کمزور ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، شک کرنے والوں کے شک کو دور کرنے کے لیے۔ قسم باخدا فقط شیعہ نہیں، محمد و آل محمد کے فرامین کو آپ دیکھیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور فقط شیعہ نہیں بلکہ دنیا کا ہر عقل مند مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر اسلام اپنے قدموں پہ قائم ہے تو محمد و آل محمد کی وجہ سے قائم ہے۔ ایک اہل سنت کے عالم دین ہے، مل کے ایک دفعہ بات کر لیجئے۔ مصر کے عالم دین تھے شیخ محمد عبدہو، ان کو کہا جاتا تھا۔ پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دوسرے مسلک کے تھے،
تو اہل بیت کے کلام سے کچھ دور رہے ہیں۔ پھر کسی بندے نے ان کو نہج البلاغہ بھی پیش کر دیا اور صحیفہ کاملہ بھی پیش کر دیا۔ ان دو کتابوں کا جب مطالعہ کیا تو وہ شیخ محمد عبدہ وہ لکھتے ہیں، جامعۃ الازہر کے وہ وائس چانسلر بھی رہے، وی سی بھی رہے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان دو کتابوں کو میں نے پڑھا تو میں اس بات کا قائل ہوا ہوں کہ قسم با خدا اسلام مٹ گیا ہوتا اگر دنیا میں اہل بیت نہ آتے۔ اور جو جملہ آگے انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اسلام کی سرزمین سرک جاتی اگر کردار کے یہ پہاڑ اللہ دنیا میں نہ ہوتے۔ اگر کردار کے یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اسلام کی سرزمین سرک جاتی۔ اگر اسلام کی سرزمین اپنی جگہ پہ قائم ہے تو ان ہستیوں کے کردار کی وجہ سے قائم ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی رضائے پروردگار کے لیے کام کیا ہے۔ اور آج کا پیغام بھی یہ ہے کہ محمد و آل محمد یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے نہ کسی چیز کی کمی کرو اور نہ اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اس بات پہ راضی ہو جائے جس بات پہ مومن کا اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہر وہ عقیدہ اپناؤ کہ جو اللہ نے دیا ہے، اور ہر وہ عمل کرو جس پہ اللہ راضی ہے۔ ہر وہ عقیدہ اپناؤ جس پہ اللہ راضی ہے۔ اگر وہ صحت عطا کرے تو اس پہ راضی رہنا چاہیے، اگر وہ بیماری دے دے تو اس پہ راضی کر رہنا چاہیے۔ اور کائنات میں بھی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے بندے ہیں جو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس اچھا گھر آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس اچھی بائک آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کسی کو اچھی مل جائے تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پریشان ہوتے ہیں، معصومین کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ آخرت میں نجات کے لیے بھی معصوم کے کلام کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور دنیا میں آسانی کے لیے بھی معصوم کے کلام کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس رزق کم ہے، وہ عموماً رزق کم نہیں ہوتا، وہ جو ہم دوسرے کا دیکھتے ہیں تو ہمیں کم محسوس ہوتا ہے، وہ رزق نہیں کم ہوتا۔ لیکن امام محمد تقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ان کا فرمان دیکھ رہا تھا اور میں حیران رہ گیا کہ معصوم کا ایک جملہ ہوتا ہے اور کائنات کی قیمت کا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس، اور توجہ فرمائیں یہ معصوم کا کلام ہے، اور اس جملے کی قیمت کو آپ مجھ سے بہتر سمجھیں گے اگر آپ توجہ کریں گے، یقیناً آپ کو لطف آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کا رزق کم ہے، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ کی بات پہ راضی ہونا چاہیے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پہ راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ اس کی کم عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خدا اس کی کم عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہے، جس کی جیب میں ٹکے آ گئے، حکم ہوا کہ جتنی بھی تکلیف ہو لاکھوں روپے خرچ کر اور حج کرنے کے لیے جا، لیکن جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ نے حج کی عبادت ساقط کر دی ہے۔ جس کے پاس پیسے آ گئے اس پہ واجب ہے کہ سال کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اس پہ واجب ہے کہ سال کے بعد خمس بھی ادا کرے، لیکن اگر مال کم ہے تو پھر نہ اس پہ زکوٰۃ ہے نہ اس پہ خمس ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کی ہر بات پہ راضی ہونا چاہیے، معصوم فرماتے ہیں بندہ کم رزق پہ راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ پھر اس کی قلیل عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی حالت ہو بندہ اس سے راضی نظر آئے۔ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو مومن کہے الحمدللہ، اللہ اور کوئی نعمت عطا کرے تو وہ مومن کہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر بھی مومن کہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ صحت عطا کرے تو بھی اس کی حمد بیان کرو، اللہ بیماری دے تو بھی اس کی حمد بیان کرو، اللہ امیری عطا کرے
تو بھی اس کی حمد بیان کرو، اللہ غربت عطا کر دے تو بھی اس کی حمد بیان کرو۔ امام محمد تقی علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے نا، جو بندہ بھی اللہ کی ہر حال میں حمد بیان کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ کائنات کا ہر نمازی اس کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، کائنات کا ہر نمازی اس کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب امام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے تو ایک صحابی کہنے لگا کہ فرزند رسول، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی ہے، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو کائنات کا ہر نمازی جو ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو ہم آپ کے چاہنے والے نماز تو پڑھتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی ایسے بندے کے لیے دعا نہیں کی کہ میرے اللہ جو تیری حمد بیان کرتا ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں نہیں، تم دعا کرتے ہو مگر اسے سمجھتے نہیں ہو، تم نمازی ہو اس کے لیے دعا کرتے ہو۔ کہنے لگا فرزند رسول میں نے تو کبھی نہیں کی، اب آپ کا حکم سنا ہے تو میں نماز کے بعد اس کے لیے دعا کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں نہیں، تو نے توجہ نہیں کی۔ کہنے لگا مولا پھر آپ متوجہ کر دیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، کائنات کا ہر نمازی اس کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا جی بالکل برحق۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تو کسی بھی رکعت کے رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا کہ مولا میں پڑھتا ہوں سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں پھر تو نے دعا تو کر دی ہے نا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے خدایا ہر اس بندے کی دعا کو قبول کر لے جو تیری حمد بیان کرتا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لے اس کی بات کو جو تیری حمد بیان کرتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کا ہر نمازی تمہارے لیے دعا کرے تو پھر اللہ کی کثرت سے حمد بیان کیا کرو۔ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ تو اللہ کی ہر بات پہ راضی رہنا، اور بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمی کر لی تو شاید کوئی پریشانی ہو جائے گی، لیکن اگر اضافہ کر لیا، نہیں میرے بھائیوں، جو کمی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی بات کا رد کرتا ہے، اور جو اضافہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی بات کو رد کرتا ہے۔ صحیح ماننے والا اور راضی رہنے والا وہ ہے کہ جیسے اللہ عطا کرتا ہے اسی طرح سے قبول کرے۔ آج کل نئی نئی باتیں، پہلے یہ 55 سے سنتے تھے کہ معصوم کتنے ہیں، 14 ہیں، اور آج کل وہ نکل آئے ہیں، ایک وہ صاحب وہ گھنٹے کا 50,000 لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 14 معصوم نہیں، جو 14 مانتے ہیں وہ مقصر ہوا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح ہیں کتنے، تو وہ پھر کسی کے 16 ہو گئے ہیں، کسی کے 18 ہو گئے ہیں، کسی نے حضرت علی اکبر کو بھی داخل کر لیا، کسی نے جناب قاسم کو بھی داخل کر لیا۔ میں نے کہا ان سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لو کہ کتنے معصوم ہیں، یہ جو 25-30 کر لینا تو اس سے کہو کہ تم بھی مقصر ہو اور تمہارے سارے آباء و اجداد مقصر ہیں، تم نے پھر کربلا والوں کو کیوں نکال دیا ہے؟ پھر اس کے بعد باقی ائمہ کے صحابہ کو بھی داخل کرنا شروع کر دو۔ اگر خدا نے کہا ہے کہ امام 12 ہیں تو 11 ماننے والے پر بھی لعنت ہوا کرتی ہے اور 13 ماننے والے پر بھی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور اگر معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ معصوم 14 ہے تو پھر 14 ماننے والا اصلی مومن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی ہر بات پہ راضی، اس کے ہر عقیدے پہ راضی رہنا، اس کے بیان کردہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ ہر عمل پہ راضی رہنا، اس کے قائم کردہ ہر نظام پہ راضی رہنا، اور جو راضی ہو جاتا ہے وہ محمد و آل محمد کا پکا شیعہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھے قسم بخدا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کرتی ہیں، اور اللہ کی رضا کی بات آئی تو پھر میں اس امام کا تذکرہ کیوں نہ کروں کہ جسے اللہ نے دنیا میں علی رضا بنا کے بھیجا۔ اور میں حیران ہوں کہ آپ محمد و آل محمد کا کردار دیکھیں، قسم بخدا ہم جب دین کے لیے کام کرتے ہیں تو ہماری 100 مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھنا ہوتا ہے، کبھی ہم نے کسی رشتہ دار کو دیکھنا ہوتا ہے، کبھی ہم نے کسی دوست کو دیکھنا ہوتا ہے، ہماری ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی کسی رشتے کو نہیں دیکھتی، جب بھی دیکھتی ہیں خدا کے دین کو دیکھتی ہیں۔ آپ معصومین کی تاریخ کو دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر ختم الانبیاء تک
اور اس کے بعد مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک کہ کتنے معصوم ہیں جن کو باہر سے بھی دکھ ملے ہیں، گھر سے بھی دکھ ملے ہیں۔ حضرت آدم کے لیے یہ کم پریشانی نہیں تھی کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن یاد رکھیں، پوچھئے حضرت آدم سے کیا قابیل سے بھی اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی حابیل سے رکھتے ہیں؟ نہیں، حضرت آدم ایک سے نفرت کرتے ہیں اور ایک سے محبت رکھتے ہیں، دیندار سے محبت اور دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت نوح نے بھی کہا تھا کہ جب طوفان آیا، کیا میرے خدایا میرا بیٹا ہے، تو حکم ہوا لیس من اہلک، کیا نوح یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا عمل نیکوکاروں والا نہیں ہے، اس کا عمل انبیاء کے بیٹوں والا نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ تاریخ فقط انبیاء کے ساتھ ہے؟ نہیں، ہمارے ائمہ کی تاریخ کو دیکھیں کہ کتنے رشتہ دار ہیں جو ائمہ کو دکھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے معصومین کے کتنے چچا ہیں جو ان کی مخالفت کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں، قسم با خدا، یہ فقط دین کو مقدم رکھتے ہیں۔ اگر ایک چچا مخالفت کرتا ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب کی لعنت کا توق گلے میں پڑتا ہے، اور ایک دین کی مدد کرتا ہے تو قسیم النار والجنت کا بابا بنتا ہوا۔ چچا وہ بھی ہے، چچا یہ بھی ہے، لیکن جو دین کا مخالف ہے اس پہ معصوم لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو دین کا مددگار ہے اس کے احسان کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چچا بھی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنے انبیاء ہیں کہ جن کی بیویوں نے مخالفت کی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہمارے فرقے پہ یہ اختلاف ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کے فلاں رشتہ دار کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کی فلاں زوجہ کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کے فلاں دوست کو نہیں مانتے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہ ہم کسی نبی کی بیوی کی مخالفت کرتے ہیں، نہ ہم پیغمبر کے کسی دوست کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس عمل میں مخالفت کرتے ہیں جس میں وہ خود معصوم کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ تو کل کو کوئی آ جائے، ابھی وہ سارے کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ رضی اللہ لگائیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ازواج کے لیے بھی رضی اللہ نکال لیا، آپ نے باقی رشتہ داروں کے لیے بھی نکال لیا، تو پیغمبر کے چچا ابو لہب کے لیے رضی اللہ کب نکالیں گے؟ کوئی تو کھڑا ہو کہ پیغمبر کے خاندان کی توہین ہو رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، عزت اسی وقت ہوا کرتی ہے جب بندہ اسلام کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ فقط پیغمبر خدا کے ساتھ نہیں، امام علی رضا علیہ السلام، آپ معصومین کی تاریخ کو دیکھیں، اور یہ باتیں عموماً کوئی نہیں کرتا کہ کتنے اماموں کے بھائی ہیں جنہوں نے امام کے مقابلے میں آ کر امامت کا دعویٰ کیا ہے، اور کیا ہم ان کو پھر اچھا جانتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، جو بھی ان کی مخالفت کرے ہم اسے اچھا نہیں جانتے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، مامون کے دربار میں آئے، جناب زید نام ہے ان کا، یہ زید امام علی رضا علیہ السلام کا بھائی ہے، مامون کے دربار میں آیا اور مامون سے بھی ملاقات کی، اور امام علی رضا تشریف فرما ہے، اور مامون سے ملنے کے بعد یہ امام کو سلام کرتا ہے، اور جب امام کو سلام کیا نا تو امام علی رضا نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ سگا بھائی ہے زید، سگا بھائی امام علی رضا کو سلام کرتا ہے، مگر امام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دیکھ کے آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، آپ بھی امام کے بیٹے ہیں، میں بھی امام کا بیٹا ہوں، اور آپ کا میں بھائی ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کا مطیع بن جا، میں تجھے بھائی شمار کرنا چاہوں گا۔ اور پھر دوسرا جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں زید یاد رکھ کہ علی رضا کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو میرے اللہ سے رشتے کو توڑ لیا کرتا ہے، علی رضا اس سے رشتے کو توڑ لیا۔ رضا جو ہے وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کی ہر بات سے راضی رہنا، اللہ کے ہر قول سے راضی رہنا، اور خدا کے دین سے راضی رہنا، یہ ان ہستیوں کا جو عقیدہ انہوں نے دیا اس عقیدے کو قبول کرنا، اور جو عمل ان ہستیوں نے دیا ہے اس عمل کو اسی طرح سے قبول کرنا، اور جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی رہنا۔ اگر آپ خدا کی دی ہوئی چیزوں پہ راضی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری عبادتوں پہ بھی راضی ہو جائے گا، وہ جو کمی ہوگی اس کو اللہ پورا کر دے گا۔ بس میرے بھائیوں، دو جملے مصائب کے کہنا چاہتا ہوں۔
کہ اللہ کے دین پہ راضی رہیں، اور اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہستیاں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ چند جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تیاری قبلہ صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چند جملے میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ مولا حسین کے بارے میں کل میں نے بیان کیا تھا کہ مولا حسین مدینہ سے نکلے تو مکہ پہنچے۔ روایات کہتی ہیں کہ مکہ میں کچھ دن قیام کیا ہے، لیکن پھر مکہ کے حالات ایسے ہو گئے کہ فرزند رسول حج کے احرام کو کھول کے چلنے پہ مجبور ہو گیا۔ مولا حسین وہاں سے چلے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا حسین چلے نا، اور چاہنے والوں کو پتہ چلا کہ مولا حسین کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو روایات کہتی ہیں کہ چاہنے والے جتنے بھی تھے ان تمام نے اپنے احرام کو کھول دیا ہے کہ اب ہم نے حج کیا کرنا، جب ہمارا امام جا رہا ہے، ہمارا حج یہی ہے کہ زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑیں، زہرا کا لال جدھر جائے ہم بھی اس طرف چلے جائیں۔ لیکن روایات کہتی ہیں کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہے، نام ہے سال ابن سال ساعدی۔ جناب سال پیغمبر کے صحابی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ یہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، سماعت بھی کام نہیں کرتی تھی اور بصارت بھی اچھے سے کام نہیں کرتی تھی۔ جب زہرا کا لال چلا ہے نا، تو روایات کہتی ہے کہ ہر چاہنے والا چلا ہے، لیکن سال کو پتہ نہیں چل سکا، چونکہ بصارت بھی کمزور ہے، سماعت بھی کمزور ہے۔ اس لیے یہ اہل بیت کا چاہنے والا حج کرتا رہا ہے، اور حج کرنے کے بعد سال کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں نے اللہ کے گھر کا، اس قبلے کا میں نے طواف کر لیا ہے، زیارت کر لی ہے، اب مجھے چاہیے کہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاؤں۔ عزادارو سال کہتا ہے کہ میں بیت اللہ سے نکلا اور بیت المقدس کی طرف چلا گیا، اور جب بیت المقدس سے واپس آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں شام میں جب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، اور لوگ رقص کر رہے تھے، زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ سال کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، کہ مسلمان کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس عزادارو سال کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ یہ شام بدماشوں کا مجمع یہاں پہ اکٹھا ہو گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خوشیاں کیوں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ سال کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص سر جھکا کے کھڑا ہے، مغموم حالت میں کھڑا ہے، وہ مجھے کچھ شریف لگا، اور سال نے آگے بڑھ کے کہا کہ عبد خدا بتا تو صحیح، آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ مسلمان خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ اس نے کہا کہ پہلے تو تعارف کرا کہ تو کون ہے۔ سال نے کہا او میں پیغمبر کا بوڑھا صحابی ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں پیغمبر کا بوڑھا صحابی سال ہوں۔ بس عزادارو اس بندے نے جب یہ سنا تو تاریخ کہتی ہے کہ اس بندے نے عجیب کام کیا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سال او تو پیغمبر کا صحابی ہے، او تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، او تیرا مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے۔ سال اتنا کر کہ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے اور دعا کر کہ زمین پھٹ جائے، او آسمان گر جائے، اور یہ کائنات برباد ہو جائے، اور یہ بدماش جو منظر دیکھنے کے لیے اس بازار میں اکٹھے ہیں وہ منظر نہ دیکھ سکیں۔ سال نے پوچھا بتا تو صحیح ہوا کیا؟ دیکھ کے کہتا سال تجھے پتہ نہیں وہ زہرا کا لال کربلا میں قتل ہو گیا ہے، اور زہرا کے لال کو شہید کر دیا، اور آج زہرا جائیوں کو ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے وہ قیدی بنا کے آج شام کے بازار میں وہ لایا جا رہا ہے۔ اور سال کہتا ہے اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو پیغمبر کی نواسیوں کو وہ قید کر کے دربار میں لا رہے ہیں۔ بس عزادارو سال کہتا میں روتا تو تھا مگر ضبط کر کے روتا تھا، اور کسی بے غیرت کو پتہ نہ چل جائے وہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ سال کہتا پھر میں نے پوچھا مجھے بتا تو صحیح کہ زہرا جائیوں کو کس دروازے سے لایا جائے گا؟ اس نے اشارہ کیا جا بابو سعاد کی طرف چلا جا، وہاں سے داخل کیا جائے گا۔ عزادارو سال کہتا ہے جب میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ منظر پہلے سے بھی عجیب تھا، لوگ ناچ رہے تھے اور کچھ بغیرتوں نے ہاتھ میں شراب کے جام پکڑے ہوئے تھے، شراب پی جا رہی تھی، ناچنے والے ناچ رہے تھے، اور
बाजे बज रहे थे कि साल कहता है इतने में मैंने देखा कि दरवाजे से कुछ नेज़ों ने दाखिल होना शुरू कर दिया। नेज़े दाखिल हुए, लेकिन साल कहता है मैं हैरान रह गया कि जो भी नेज़ा दाखिल हुआ हर नेज़े की अन्नी पे वो किसी ना किसी शहीद का सर था, किसी पे अब्बास का सर था, और किसी पे कासिम का सर था, किसी पे असगर का सर था। साल कहता है मैं सबको देखता रहा, जब्त करके रोता रहा, लेकिन एक सर को देखा साल बर्दाश्त नहीं कर सका। ये किसका सर है? देखा वो अली अकबर का सर है, वो पैगंबर का बूढ़ा सहाबी था। और साल कहता मैं हैरान था ये कैसे कलमा गो हैं जो पैगंबर की शबी की गर्दन पे खंजर चलाते हैं। बस हज़ारों साल कहता रोता रोता रहा। आखिरी जुमला साल कहता उसके बाद ये आखिरी मुसीबत नहीं थी, जब नेज़े दाखिल हो गए तो फिर उसके बाद ऊँटों ने दाखिल होना शुरू कर दिया। ये अमूमन कहा जाता है महमल, नहीं मेरे भाइयों महमल नहीं थे। महमल इज्जत के लिए होते हैं, महमल पर्दे के लिए होते हैं, महमल नहीं थे। ऊँटों की नंगी पुश्तों पे बीबियों को सवार किया था। बस हज़ारों साल कहता है कि बीबियों ने दाखिल होना शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि कौन सी बीबी का मौला हुसैन से क्या रिश्ता है। मैं अहले बैत के पर्दे को देख के एहतरामन पीछे हट गया, लेकिन मैंने एक बच्ची को देखा जो ऊँट की पुश्त पे सवार थी, और बच्ची बड़ी मुसीबत में थी, वो सवार नहीं हो सकती थी। साल कहता मैंने आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के मैंने सलाम किया, और सलाम करने के बाद मैंने कहा बच्ची मुझे बता तो सही तेरा मेरे मौला हुसैन से रिश्ता क्या है, तो मौला हुसैन की लगती क्या है। लेकिन कहता है बच्ची बड़ी मारिफत वाली थी। बच्ची ने देख के कहा कि पहले तू तारुफ करा कि तू है कौन जो शाम के नजस माहौल में हमें सलाम कर रहा है। हमें किसी ने मदीने से लेकर शाम तक किसी ने सलाम के काबिल नहीं समझा। और कोई पत्थर मारता है और कोई नेज़ा मारता है। साल कहता है मैंने तारुफ कराया कि मैं साल इब्न साद साइदी हूँ। तब बच्ची ने तारुफ कराया क्या, आना सकीना हुसैन, और मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। हज़ारों साल कहता है दस्ते अदब को जोड़ के कहा ओ मेरी आकाज़ादी, और तेरे बाबा का बड़ा अरमान है, ओ अब्बास का बड़ा अरमान है, और तेरे अली अकबर का बड़ा अरमान है। बस हज़ारों आखिरी जुमला साल कहता है मैंने कहा मेरी आकाज़ादी मुझे इतना बयान करें कि मैं कोई आपकी खिदमत कर सकता हूँ, इस बाज़ार के अंदर मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ। वो कहता है बच्ची बड़ी मारिफत वाली थी, देख के कहती है साल अगर कर सकता है ना, अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो वो पैसे शिमर को दे दे, और शिमर को वो पैसे दे के कह कि मेरे बाबा के सर वाला नेज़ा दूर ले जाए, और मेरे बाबा के सर को हमसे दूर ले जाए। साल कहता है मैं ना समझा। मैंने कहा मेरी आकाज़ादी क्यों अपने बाबा के सर को दूर करती है। देख के कहा साल तुझे पता नहीं मेरी पुप्पियाँ कितनी शरीफ हैं, और कायनात की शरीफ ज़ादियाँ हैं, इनसे कह मेरे बाबा के सर का नेज़ा दूर ले जाए। ये बदमाश तमाशा देखने आए हैं, और मेरे बाबा के सर को देखें, ज़ैनब व कलसूम के नंगे सर को ना देखें। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही।